السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتے ہیں آپ خیریت وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے غزل نمبر 4 ادیب مالیگاوی کی۔ اس سے پہلے ہم نے جگر مراد آبادی کی غزل پڑھی تھی۔ آج ہم سب غزل نمبر 4 پڑھ رہے ہیں ادیب مالیگاوی کی۔ پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس دنیا میں سینکڑوں پیغمبر، فلسفی، دانشور اور عظیم انسان پیدا ہوئے، جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے نئے طور طریقے سکھائے۔ زندگی میں پیدا ہونے والی برائیوں کو محسوس کر کے انہوں نے جینے کی نئی راہ لوگوں کو دکھائی۔ غلط رسم و رواج کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ذیل کی غزل کے مختلف اشعار میں ان احساسات کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ غزل میں جو آنے والا ہے اس کو پہلی بات میں ہی پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پر شاعر نے برائیوں سے دور ہٹتے ہوئے زندگی کی ایک نئی راہ کو چنا ہے جو سچائی اور اچھائی پر تھی۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو سچائی اور اچھائی پر ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری تکالیف کا، بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چلیے ہم جان پہچان کرتے ہیں ادیب صاحب سے۔ ادیب مالیگاوی کا اصل نام محمد بشیر تھا۔ وہ 9 اگست 1909 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد انہوں نے مولمی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی وہ ایک ٹیچر رہے۔ صدر مدرس کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر پہلے وہ ٹیچر رہے، بعد میں HM بھی بنے اور ریٹائرڈ ہوئے۔ شعر و ادب کا ذوق انہیں بچپن سے ہی تھا۔ جو شوق ہوتا ہے شعر و ادب کا، جو ان کے خون میں رسا بسا تھا اور ان کی تربیت میں بھی تھا، وہ ان کو بچپن سے ہی تھا۔ 1920 میں انہوں نے انجمن قیصر الادب قائم کیا۔ 1948 میں ادیب مالیگاوی نے ماہانہ خورشید کے ادارات بھی سنبھالی۔ 1948 میں یہاں بتایا جا رہا ہے ایک ماہانہ نکالا انہیں شاعر حیات، فخر مہاراشٹر، ادیب الملک جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ یہاں پر 3 خطابات دیے ہوئے ہیں۔ وہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شاعر حیات بھی کہتے تھے، فخر مہاراشٹر بھی کہتے تھے اور ادیب الملک بھی کہا جاتا تھا۔ چراغ راہ گزر، تبسم، شوخیاں، نیرنگ اور قطعات ادیب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہاں پر چند ان کی کتابوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں۔ 1987 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھے ادیب مالیگاوی جو مالیگاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ہی مختصر یہاں پر غزل دی ہوئی ہے، 5 اشعار دیے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ ہم پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ دیکھیے یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عام زندگی ہوتی ہے، جو عام راستہ ہوتا ہے، یعنی زمانے کا بنایا ہوا وہ جو راستہ ہوتا ہے، اس کی پیروی میں نے کبھی نہیں کی، بلکہ میں نے ہمیشہ ایک نیا راستہ چنا، ایک نئے راستے کی طرف چلا۔ میرے ضمیر میں، میرے مزاج میں کبھی بھی کسی کی پیروی نہیں تھی، میں نے کسی کی تقلید نہیں کی، مجھ کو کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں آیا، اسی لیے میں نے اپنے زندگی میں ایک نئی راہ نکالی۔ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے۔ دیکھیے یہ بہت ہی بامعنی اور بہت ہی پیارا شعر ہے کہ یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں، حسن صداقت یہ سچائی کو کہتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سچائی کو اپنا دوست بنا لیا، جب سچائی میرے ہمراہ چلنے لگی، میں نے صرف اور صرف سچائی کو ہی اپنا دوست بنایا، تو زمانہ بھر میرا دشمن ہو گیا۔ زمانے کی دشمنی میں نے خرید لی، یعنی جہاں جہاں انسان سچ بولتا ہے وہاں وہاں انسان کے دشمن پیدا ہونے
شروع ہو جاتے ہیں۔ شاعر بتا رہے ہیں کہ میں نے جیسے ہی سچائی کی خوبی کو اپنایا، سچائی کو اپنایا، ویسے ہی خود بخود لوگ میرے دشمن بنتے چلے گئے۔ چلیے ہم اگلے شعر کی طرف پڑھتے ہیں۔ کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہاں پر الفاظ و معنی میں دیے ہوئے ہیں۔ کمال جوش و جنوں کا معنی انتہائی جوش میں ہے، چاک گریباں یعنی پھٹا ہوا گریبان۔ جب شاعر کہتے ہیں کہ میں نے جوش و جنوں میں خود اپنا گریبان چاک کر ڈالا، پھاڑ ڈالا، اور جب میرا جوش جنوں حد سے گزر گیا، بڑھ گیا، تو میں نے اپنے چاک گریبان کا خود ہی مذاق بنا ڈالا، خود ہی میں نے اپنی ہنسی اڑائی۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں ہم۔ رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ دیکھیے یہ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ میری برائی کرتے تھے، سب سے زیادہ مجھ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، میری ایذا رسانی کرنا چاہتے تھے، مجھ کو بہت خراب کہتے تھے، ان کے لیے دعاؤں میں نے کبھی کمی نہیں کی، بلکہ جب بھی میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے ان کے لیے بھی دعا کی جو کہ میرے برائی میں ہمیشہ جو کہ لوگ میرے برائی ہمیشہ کرتے رہے، جنہوں نے ہمیشہ مجھ کو نقصان پہنچایا۔ پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دی آداب آزری میں نے۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ آخری شعر ہے غزل کا، جسے مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کر رہے ہیں۔ اور اس شعر میں خاص بات یہ ہے کہ یہ شعر سنت تلمی کا شعر کہلایا، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے والد کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے کس طرح، جو پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، یعنی کہ جب وقت پڑھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے عزم کو انہوں نے پختہ کر لیا۔ کیسے؟ آداب آزری انہوں نے مٹا دی، یعنی یہاں پر آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، جو بت پرست تھے، انہوں نے جو بتوں کی پوجا کرنے کا طریقہ ان کی زندگی بتائی تھی لوگوں کو، اس زندگیوں کو ٹھکرا دیا، اس زندگی کو ٹھکرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہاں پر اپنے آپ کو بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آزار کی زندگی کو، طریقہ اور طور کو جس طرح خلیل نے ٹھکرا دیا تھا، اسی طرح جب کبھی میرے اوپر وقت آتا ہے تو میں بھی اس طرح ہی کرتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ہم پر برا وقت پڑتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، یعنی شاعر بتا رہا ہے کہ میں بھی یہ کرتا ہوں کہ میں وہی عزم اور وہی حوصلہ لے کر باطل کا مقابلہ کرنے نکل پڑتا ہوں، باطل کو مٹانے نکل پڑتا ہوں۔ چلیے امید ہے آپ لوگوں کو یہ غزل سمجھ میں آئی ہوگی۔ چلیے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔